بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبرنامہ اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ چین نے دنیا کے سب سے بڑے ڈرون جیوتیان کا کامیابی سے تجربہ کر لیا ہے۔ چینی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق یہ بے پائلٹ فضائی جہاز صوبہ شانشی میں اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کر چکا ہے۔ 35.16 میٹر لمبائی والا یہ ڈرون 6000 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے اور 12 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ چینی حکام کے مطابق جیوتیان کو ایمرجنسی امداد، قدرتی آفات میں ریسکیو، جغرافیائی سروے اور مواصلاتی رابطے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ڈرون میں 8 ہارڈ پوائنٹس ہیں جہاں سے گائیڈڈ بم، فضا سے فضا اور اینٹی شپ میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں، اور یہ 100 سے زائد چھوٹے ڈرونز لے جا سکتا ہے جو سوارم اٹیک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ برطانوی شہر برسل کے برٹش امپائر اینڈ کامن ویلتھ کلیکشن میوزیم سے 25 ستمبر کی شام 600 سے زائد قیمتی نوادرات چوری ہو گئے، جن میں برطانوی نوآبادیاتی دور کے بھارتی نوادرات بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق 4 مشتبہ افراد سی ذرائع اور ان کی شناخت کے لیے جسمانی ساخت اور فرانزک کا شواہد کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ چوری شدہ نوادرات میں ہاتھی دانت سے بنا بدھ مت کا مجسمہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسر کی بیلٹ بکل شامل ہیں۔ پولیس نے عوام سے ملزمان کی شناخت میں مدد کی اپیل کی ہے، جبکہ تحقیقات متاثرہ فریقین سے رابطے اور دیگر شواہد کی بنیاد پر جاری ہیں۔ آسٹریلیا کے 16 سال سے کم عمر نوجوانوں پر سوشل میڈیا پابندی کے بعد ڈنمارک بھی اسی طرز کی پابندی لا رہا ہے۔ ڈنمارک حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا تک رسائی محدود کی جائے گی، جو یورپی یونین میں نوعمروں کے آن لائن استعمال پر قابو پانے کی اہم کوشش ہے۔ یہ قانون فی الحال تجویز کی شکل میں ہے اور 2026 عیسوی تک نافذ ہو سکتا ہے۔ والدین 13 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کو اجازت دے سکتے ہیں کہ 13 سال سے کم عمر بچوں کے لیے اکاؤنٹ بنانا ممنوع ہوگا۔ پابندی پر عمل درآمد کے لیے ڈیجیٹل ایویڈنس ایپ متعارف کرائی جائے گی۔ برطانیہ نے روس کی جانب سے یورپ پر ممکنہ حملے کے خطرے پر خبردار کیا ہے۔ وزیر برائے مسلح افواج الکانز نے کہا ہے کہ جنگ یورپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور برطانیہ کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کم کرنا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹ نے بھی یورپ کو روس کا اگلا ہدف قرار دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانوی افواج اور وزارت دفاع پر جاسوسی اور ہیکنگ کے حملے 50% بڑھ گئے ہیں، جن میں چین، روس، ایران اور شمالی کوریا ملوث ہو سکتے ہیں۔ دفاعی اقدامات کے تحت برطانیہ نیا ڈیفنس کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ قائم کر رہا ہے، جس میں امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا بھی شامل ہوں گے۔ برطانیہ GDP کا 5.3% دفاع پر خرچ کرے گا اور نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے والے F-35A جیٹ خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی فرانسسکا البانیز نے کہا کہ غزہ پر بمباری کے لیے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والے ممالک، جن میں امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور اٹلی شامل ہیں، کو تعمیل نو کی ذمہ داری بھی اٹھانی چاہیے۔ عرب میڈیا کے مطابق انہوں نے بتایا کہ امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے باعث ان کی پیشہ ورانہ زندگی متاثر ہو رہی ہے اور وہ امریکہ کا سفر بھی نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ فرانسسکا البانیز نے اسرائیل کے فلسطینیوں کے ساتھ رویے کو برطانوی نوآبادیاتی طرز عمل سے تشبیہ دی، جہاں گرفتاری اور تشدد معمول بن چکا ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 16 دسمبر 2025 عیسوی۔